نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تسخیر عمومی کا پاورفل نقش، دوستو اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا اور آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اس نقش سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ دوستو تسخیر ہر کام میں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کا کاروبار ہے، جب تک آپ کی تسخیر مستحکم نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ کے اتنے گاہک نہیں آتے۔ اس طرح جو پولیٹیکل افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے جو وکیل حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے جو حکیم حضرات، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک اچھا نالج حکیم ہوتا ہے، بڑا مستند حکیم ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا رش نہیں ہوتا جتنا ایک اناڑی عامل کے پاس ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا ہم اثر ڈاکٹر ہوگا، آپ کے ساتھ سارا کچھ اس نے پڑھا ہوگا، آپ اس کے درجے اور اس کے لیول کے ہوں گے، لیکن اس کے مریض زیادہ ہوں گے، آپ کے نہیں۔ بالکل اسی طرح وکیل، دوسرے جو کاروباری پبلک سے ریلیٹڈ کاروبار ہیں، ان تمام میں آپ اگر کہیں پر دیکھیں کہ بھائی یہ اس کے گاہک زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ میرا مال بھی اچھا ہے، میرا کاروباری طریقہ بھی اچھا ہے، میرا کاروبار اتنا نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے تسخیر کا کوئی عمل کیا ہے۔ اب مختلف تسخیر کے اعمال ہیں، کروڑوں اعمال ہیں، لیکن ہم وہی عمل آپ کے لیے تجویز کریں گے جس سے آپ کو یقینی فائدہ ہو، اور اس نقش میں سے صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ یقینی فائدہ آپ دوسروں کو بھی دے سکیں گے۔ لیکن ویڈیو اول سے لے کر آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے نقش کی خانہ پوری کرنی ہوگی۔ آپ نے 3 لکیریں ایسے لگانی ہیں، 3 لکیریں آپ نے ایسی لگانی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں میں نقش کی خانہ پوری کرتا ہوں، آپ نے اسی طریقے سے اس نقش کی خانہ پوری کرنی ہوگی۔ کیسے لکھنا ہوگا، کب لکھنا ہوگا، یہ پھر طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اسی نقش لکھتے وقت میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ ہمارا تیسرا خانہ ہوا، یہ ہمارا چوتھا خانہ ہوا۔ دوستو اس نقش کو آپ نے چاند گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر یہ چاند گرہن آپ اس میں ادا نہ کر سکے تو آگے سورج گرہن آ رہا ہے، اس میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ میرے خیال میں جون میں ہے، تو اس کی ویڈیوز، اس کے تعویذات بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کو جو چاند گرہن میرے خیال میں 26 تاریخ کو، جس کا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، جس کی تاریخ ڈیٹ میں نے بتائی ہیں 26 تاریخ کو ہیں، تو اس میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے آپ کام لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ والا خانہ پور کرنا ہے، پھر آگے آپ نے یہ والا خانہ پور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ خانہ پر کرنا ہے۔ اچھا، اس کی جو چاند گرہن کی تعداد ہیں وہ ہیں 134 بار۔ کسی بھی پین سے یا پنسل سے کاغذ پر آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر پہلے اپنا اظہار کریں، اس کے بعد یہ نیت کریں کہ میں اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے 134 بار لکھنا ہے کسی بھی کاغذ پہ۔ اب اس کو آپ علیحدہ کاٹ لیں، اور یا پھر آپ اکٹھے بھی اس کو آٹے کا کوئی پیڑا بنا کے، آٹے کا گولا بنا کے اس میں آپ ڈال دیں، اچھی طرح گولا اس کا بنا کے روا پانی میں آپ ڈال دیں۔ اب جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روا پانی یعنی جاری پانی دریا نہیں ہے، تو آپ اس کو محفوظ رکھ لیں۔ جب آپ کا گزر کبھی ایسی جگہ سے ہو جہاں پر جاری پانی ہو تو وہاں پر آپ اس کو ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد، 4 دن بعد،
ہفتے بعد 40 دن تک آپ اس میں کسی دریا میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، یہ کھانا آپ نے پر کیا، اب اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا کھانا ہم نے پر کرنا ہوگا، پھر یہ والا کھانا، اب یہ کھانا ہم نے پر کرنا ہوگا اسی طریقے سے، جیسی طریقے سے میں لکھ رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس نقش کو لکھنا ہے۔ اور اس کو آپ نے سوری، یہ میں نے غلط لکھ دیا، یہ آپ نے 199 آپ نے ادھر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کھانا جو ہے یہ 201 کے بعد آپ نے یہاں پر میں اوپر ڈال دیتا ہوں 202، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 203 اور یہاں پر 204، یہ 200۔ چونکہ اس نقش میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو یہ دوبارہ میں نے آپ کے لیے صحیح نقش لکھ دیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس نقش کو پر کرنا ہے جس طریقے سے میں نے پر کیا، ٹھیک ہے دوستو؟ تو اس نقش کو جو طریقہ میں نے نقش کے دوران لکھتے وقت میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اب اگر آپ اس سے کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، تو آپ اگر دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو اس زکوٰۃ کی ادا کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو روزانہ ایک، بلکہ اب 2 3 یا پھر 5 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ اسے ضرور لکھیں اور اس نقش کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر آپ صرف اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو چاند گرہن کے بعد جو جمعہ آئے اس جمعے کو آپ نے اس کو دن کے 9 بجے لکھنا ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے یا اللہ تمام مخلوقات میرے لیے مسخر بنا دے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ نے 313 مرتبہ اللہ صمد پڑھ کے دم کرنا ہے۔ بس یہ آپ کا نقش تیار ہے، بس آپ کے پاس ہے تو یہ نقش آپ کو کام دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس سے کمانا چاہتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یا جس نیت سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ نے روزانہ ایک مرتبہ لکھنا ہوگا تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہیں۔ اگر آپ 3 یا 5 مرتبہ لکھیں تو وہ آپ جب آپ کے پاس زیادہ جمع ہو جائے، 40 دن کے 50 دن کے، جب بھی آپ کسی دریا کے سامنے سے گزریں یا دریا کے پاس جانا ہو تو اس کو وہاں جاری پانی میں ویسے ہی ڈال دیں آٹے کے بغیر۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ آپ کے قابو میں رہے گی۔ جس طرح ہم کسی آیت کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، اس کی بعد اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ مقدار یا تعداد ہم معین کر لیتے ہیں، اس کو ہم پھر پڑھتے ہیں تاکہ عمل ہمارے قابو میں رہے۔ اسی طرح نقوش کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ہم نے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اس کو ایک تعداد میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ عظیم ہوگا۔ آپ اس طرح لکھ لیں اور لکھنے کے بعد جس طرح آپ کو فوائد نظر آئیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹس بھی کریں۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔